اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج الحمدللہ ہم قصص الاولیاء کے نام سے اولیاء کرام کی حالات و واقعات کے حوالے سے ایک سیریز آپ کے سامنے انشاءاللہ لا رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اس سیریز کا آج جو پہلی ہستی کا تعارف اولیاء کرام میں سے جن کی حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی پیدائش 152 ہجری میں ہوئی، یعنی 769 عیسوی میں، اور آپ کا وصال 841 عیسوی اور 227 ہجری کو ہوا۔ تقریباً 72 سال کی عمر لگ بھگ آپ نے پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الحافی لقب ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ جس وقت سے آپ کی توبہ قبول ہوئی، آپ توبہ کی راہ پر چلے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شرف توبہ نصیب ہوا، اس وقت آپ ننگے پاؤں کی حالت میں تھے۔ آپ نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، تو اس وقت سے لے کر پھر ساری زندگی آپ نے جوتا نہیں پہنا، اس وجہ سے آپ کو الحافی کہتے ہیں، یعنی ننگے پاؤں والے۔ آپ کی توبہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک دن آپ نشے کی حالت میں گھر سے نکلے تو راستے میں انہیں ایک تختی ملی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، اس تختی کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے آئے، اور گھر لانے سے پہلے آپ کے پاس کل 5 درم تھے۔ آپ نے 4 درم سے کستوری خریدی، خوشبو خریدی، اور 1 درم سے عرق گلاب خریدا، اور لے کر گھر میں آ کر اس کو دھویا، اس تختی کو دھویا، خوشبو لگائی۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عرق گلاب سے دھویا اور کستوری کے ساتھ اسم الہی کو خوشبودار کیا، معطر کیا، اور اس تختی کو ایک بلند مقام کے اوپر اپنے گھر میں رکھ دیا۔ تو اس کے بعد حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کا عزم کیا، ارادہ کیا، تو حالت نیند میں خواب میں اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، معطر کیا، میرے نام کی عزت، تعظیم و توقیر کی، یقیناً میں بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت کے اندر خوشبودار کر دوں گا۔ تو نے میرے نام کی تکریم کی، میں دنیا کے اندر میں تیرے نام کی تکریم کرا دوں گا، اور فرمایا کہ جہاں تک جو بھی تیرا نام سنے گا اس کے دل میں راحت پیدا ہوگی، سکون اس کو ملے گا۔ تو اس پر آپ نے جب بیدار ہوئے تو فوراً توبہ کر لی۔ اور حاضرین محترم، حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ حدیث آپ کی صحبت اختیار کرتے، ائمہ فقہ جن میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کی صحبت میں، سنگت میں، قربت میں رہتے۔ تو شاگردوں نے پوچھا، آپ اتنے بڑے محدث اور فقیہ ہیں، آپ اس دیوانے کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، ان کی ہمراہ کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، بشر حافی جو ہیں وہ شریعت والے کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو حاضرین محترم،
یہ آپ کی توبہ کا واقعہ اور آپ کا مقام و مرتبہ آپ کے سامنے گزار کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا، خواب کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے بشر، کیا تجھے علم ہے اس بات کا کہ تو تیرے دور کے بزرگوں میں تیرا درجہ کیوں بلند ہے، تیرا رتبہ کیوں اونچا ہے؟ تو میں نے عرض کی، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو فرمایا، تو نے میرے سنت کی اتباع کی، صالحین کی خدمت اور تعظیم کی، اور اپنے بھائیوں سے خیر خواہی کی، اور میرے صحابہ اور اہل بیت پاک کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، ان سے ٹوٹ کر محبت کی۔ فرمایا ان امور کے باعث اللہ رب العزت نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کا جو مقام تھا، جو عظمت کا جو مقام تھا، حضرت محترم، اس کی ذیل میں ایک واقعہ آپ کے سامنے گزار کرتے چلیں۔ آپ کی بہن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے سوال کیا کہ میں اپنی چھت پر سود کاٹتی ہوں، اور راستے میں شاہی روشنی کا گزر ہوتا ہے، قافلے گزرتے ہیں، شاہی قافلے، میں نے اس روشنی میں تھوڑا سا سود زیادہ کاٹ لیتی ہوں کیونکہ روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب بتائیے کہ کیا وہ سود میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ یہ سن کر امام احمد بن حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بی بی، مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو بشر حافی کی بہن تو نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ بشر حافی کی بہن ہیں تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ صاحب تقوی ہیں، اہل تقوی ہیں، اور اکابر اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بھائی کے نقش قدم پر آپ کو چلنا چاہیے۔ ان کا جو معمول تھا کہ اگر وہ مشتبہ کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ آپ کی صاحب تقوی ہونے کی نشانی ہے۔ اور حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ دنیا و آخرت کے اندر وہ عزت اور تکریم پائے، لوگ اسے محبوب جانیں، اور اسے 3 باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ کسی کے آگے سوال نہ کرے، دوسرا یہ کہ کسی کا ذکر برائی سے نہ کرے، اور تیسرا یہ کہ وہ کسی کا مہمان نہ ہو، کیونکہ جسے اللہ کی معرفت ہوگی وہ مخلوق خدا کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو مخلوق خدا کا محتاج ہوتا ہے اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر امام احمد بن حنبل کو اور امام حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، اور امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا رحم کیا، کرم کیا، اور مجھے بخش دیا، اور مجھے سونے کے جوتے پہنائے، اور کہا کہ اے احمد بن حنبل، تو نے میری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں اٹھائی، جا یہ جوتے پہن کر سونے کے جوتے عطا کیے۔ فرمایا جنت میں جہاں تک تو جا سکتا ہے تیرا یہ مقام ہے کہ وہاں تک تو ان جوتوں سے جنت کے درجات پر اور جنت کی منازل کو طے کرتا جا۔ امام ابن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے خواب میں ہی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا،
تو آپ نے جواب دیا واہ واہ، حضرت بشر حافی کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ رب العزت نے جب یہ انعام دیا، عطا کیا، اور ساتھ اپنا ایک جلوہ حق بھی کروایا، دیدار بھی کروایا، اور بلا حجاب مجھے دیدار کروایا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے حضرت بشر الحافی وہاں پر موجود تھے، اور میرے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے سامنے وہ موجود تھے، اور اللہ رب العزت نے بشر حافی کے اعزاز کے اندر جنت کا دسترخوان بچھایا ہوا تھا، اور اللہ رب العزت ان سے فرما رہا تھا کہ بشر حافی، تو نے میرے عشق کا جام پیا، تو نے دنیا میں میرے ساتھ عشق کی اور میرے نام کی تعظیم و تکریم کی، میرا جلوہ حق جو ہے اس کا بھی بلا حجاب دیدار کر، اور یہ جو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھی تو لطف اندوز ہو۔ تو یہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ آج ہم نے حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے ذکر پاک کے صدقے سے ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے۔